أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، اس دونوں جہانوں کو پانے والا ہے. اور درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم المرسلین بشیر محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے. معزز سامعین اکرام، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن کائنات بھر کے لوگ روز محشر والے دن میدان میں جمع ہوں گے. روز محشر میں جمع ہوں گے، جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، لوگ کپڑوں سے عاری ہوں گے، جسموں میں ننگاپن واضح ہو رہا ہوگا. قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ سورج اپنی مکمل تپش پر ہوگا، سورج اپنی مکمل حرارت پر ہوگا، لوگ اپنے سایوں پر ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، کسی جگہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. اتنی شدت کی گرمی کہ سورج نے آج تک کبھی اتنی شدت کی گرمی کبھی نہیں برسائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے پسینوں میں بدحال ہوں گے، ان کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ جن کا آدھا جسم اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کو پسینوں نے اس قدر لگام ڈالی ہوگی کہ وہ اپنے جسم سے زیادہ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. مگر اس دن کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر کا دن ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے کہ ایک جانب دیکھیں گے کہ کچھ خوش قسمت لوگ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. ان کو وہ دیکھیں گے، ان کو وہ فخر کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو نہ حساب کتاب کی ٹینشن، نہ ان کو کسی قسم کی اور ٹینشن، اور نہ ہی ان کو قیامت کی سختیوں کی پرواہ، نہ ان کو حساب و کتاب کی پرواہ. وہ کون سے شخص ہوں گے؟ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس شخص کی وضاحت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعات یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وہ کون سے شخص خوش نصیب ہوں گے؟ جب ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا تب پوری کائنات میں روز محشر والے دن کسی بھی شخص کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. فرمایا امام عالم وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اس حدیث مبارکہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا. اس میں سب سے پہلا خوش نصیب کون شخص ہے؟ ایسا امام، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، یعنی عدل کرنے والا حکمران. اس میں مراد ہر وہ شخص ہے جو ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک کاروبار، ایک دکان کا مالک ہے، جس کے نیچے کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، اس کے نیچے کچھ ملازم ہیں. وہ حکمران جس کے نیچے اس کی رعایا ہے، ہر وہ چیف جسٹس جس کے نیچے اس کی رعایا آتی ہے، ہر وہ کمشنر، ہر وہ بڑا متولی، چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو، کسی مسجد کا ہو، خواہ وہ اسکول کا پرنسپل ہی نہ ہو، جس کے نیچے جس کو کسی لوگوں کا امیر مقرر کر دیا جاتا ہے وہ امام بن جاتا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے. فرمایا يلحق به كل من ولي شيئا من امور المسلمين فعدل فيه. اس سے مراد وہ شخص جس کو مسلمانوں کے کسی امور پر امیر مقرر کر دیا جائے، کسی کو حکمران بنا دیا جائے، کسی کو کسی چیز کا امیر بنا دیا جائے، کسی کو ایک گھر کا بڑا فرد بنا دیا جائے، کسی کو ایک فرد کا مالک بنا دیا جائے، جس کے نیچے کچھ ملازمین ہو. فعدل فيه، بس وہ اس میں عدل کرے. اس سے یہ ہے امام عادل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے. فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک باپ سے اس کے خاندان کے عقیدت سوال کیا جائے گا، ایک دکان کے مالک سے اس کے نیچے کام کرنے والے ملازمین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک حکمران سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک فرم کے مالک سے اس کے نیچے کام کرنے والے ملازمین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک چیف جسٹس سے اس کے ان شخص کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس کے پاس انصاف کی طلب لے کر آئے اور اس نے اس کے اوپر انصاف کیا کہ نہیں کیا. ایک کمشنر سے اس کے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہر وہ شخص وہ اس کو ایک مسئول بنا دیا گیا، اس کو ایک گان بننے کے بعد بنا دیا جائے. فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، یعنی اپنے اولاد کے بارے میں بھی انصاف کرو. تم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے لاڈلا بیٹا تھا، تم نے اس کو کیا دیا، اور جو تمہارا لاڈلا بیٹا نہیں تھا کیا تم نے اس کو کیا نہیں دیا. یعنی ایک بیٹا ہے، اس کو کھانے میں اچھا، پہناوا اس کا اچھا، کھانے پینے میں اس کی سواری اچھی، اور اس کے عوض دوسرے بیٹے کو جو زیادہ خدمت گزار نہیں ہے، جو زیادہ بات کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن ہے وہ آپ کی اولاد ہی، کیا آپ نے اس کو اس چیز کا شکار تو نہیں بنا دیا کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں کی جس سے وہ اپنے آپ میں شرمندگی کرنے لگ جائے کہ میرے علاوہ میرے دوسرے بھائی کو ہر چیز وقت سے پہلے مہیا کی جاتی ہے کہ مجھے مہیا نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اس بارے میں اللہ سے تم ڈر جاؤ. واعدلوا فی اولادکم، اپنے اولاد کے بارے میں عدل کرو، اپنی دونوں اولادوں کو برابر رکھو. اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اس کو برابر دو، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، سب کو اس کے برابری کا حصہ دیا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام عادل سے مراد حکمران ہے. حکمران کو ہر ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے جو اس کے مطابق نہیں ہوتا. کبھی کبھار اس کے سامنے رشتہ داروں کے معاملات آ جاتے ہیں، دوستی یاری کے معاملات آ جاتے ہیں، جس میں نقصان اس کے رشتہ دار میں کیا ہوتا ہے، نہ نقصان اس کے دوست یا اس کے ساتھی نے کیا ہوتا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر کسی غریب کی طرف اس فیصلے کو موڑ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص امام العادل نہیں ہے، یہ عادل حکمران نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بن مخزوم کی عورت کا فیصلہ آیا. قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا تو سفارش کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. کبھی ادھر گئے اور کبھی ادھر گئے، ہر کسی کو تلاش کرنا شروع کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سامنے اس قبیلے کی عورت کی سفارش کر دیں. قریش قبیلہ تھا، اس کی عورت تھی، عمرہ تھے مکہ کے اس وقت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جانے کے لیے نہیں ملا تو
اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید کے پاس گئے. قریش کے لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے اے اسامہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ہیں, کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے ہماری اس عورت کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتے؟ حضرت اسامہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے اس قریش کے سارے واقعات رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف, بے شک تم سے پہلے لوگ جو سے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اس کی وجہ کیا بنی ہلاک کرنے کی؟ فرمانے لگے انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه, جب ان میں کوئی امیر شخص, کوئی شریف شخص, کوئی امراء میں سے, کوئی قبیلے کے سرداروں میں سے, کوئی قبیلے کے حکمرانوں میں سے چوری کرتا نا, ترکوہ, اس کو چھوڑ دیتے, اس کو اس کے مطابق سزا ہی نہیں دی جاتی, اس کو رد کر دیا جاتا معاملہ. اور اسی طرح جب ان کے پاس وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, جب کوئی غریب شخص آتا, جب کوئی ملازم شخص آتا اور اس نے کوئی ایسی چیز کی ہوتی, ایسا گناہ کیا ہوتا جس پر حد آتی, اس کو حد لگا دی جاتی. بس غریب ہوتا اس پر حد لگا دی جاتی, اور امیر اس کو حد نہیں لگائی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہوتا ہے عادل حکمران, یہ ہوتا ہے عدل کرنے والا حکمران, عدل کرنے والا راعی, عدل کرنے والا نگہبان. اسی طرح نمبر 2 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جس کی اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. فرمانے ربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان شخص جس نے اپنی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی. معزز سامعین کرام, ہم جانتے ہیں کہ جوانی ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز کا اپنی پروان میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں, جوانی میں جذبات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے. انسان جس چیز کے پیچھے باقی جوانی میں وہ حاصل کر لیتا ہے. کوئی شخص اپنے کاروبار کے پیچھے بھاگتا ہے جوانی میں, کسی مال کے پیچھے بھاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی میں انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. وشاب نشا کی عبادت اللہ, لیکن وہ شخص اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. وہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دکھلاوا ہو, کوئی ریاکاری ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی تشریح کرتے ہیں حرمت الشاب شعبۃ من الجنون, جوانی دیوانگی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس میں انسان کا دماغ زیادہ کام نہیں کر رہا ہوتا, انسان زیادہ جذباتی ہوتا ہے, زیادہ دیوانہ ہوتا ہے. اسی طرح ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افتا شبابہ ونشأتہ فی عبادۃ اللہ, جس شخص نے اپنی جوانی کو عبادت میں فنا کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. کیوں؟ اس وجہ سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا, اس وجہ سے اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ ایک ہی وجہ ہے کہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ, اس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزار دی, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جوانی گزار دی. نمبر 3 پہ وہ شخص ہے مسجد سے محبت کرنے والا شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ, ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس سے مراد وہ شخص جو مسجد میں آتا ہے, ظہر کی نماز ادا کرتا ہے, اپنے نوافل اپنی سنتیں ادا کرتا ہے اور اپنی کاروبار کی طرف جاتا ہے. جب وقت جاتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اگلی اذان کب ہوگی, نماز عصر کا وقت کب آئے گا, اور کب میں اللہ کے سامنے سر سجدے سجود ہو جاؤں گا, کب میں اللہ کے سامنے اپنی
اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے سامنے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، نماز میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کی ہے، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، یعنی اس شخص کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میں نے واپس مسجد میں جانا ہے، میں نے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہونا ہے۔ امام بکر رحمہ اللہ تعالیٰ امام عبداللہ بن فواری کا واقعہ فرماتے ہیں تو وہ ایک دفعہ نماز عشاء میں لیٹ ہو گئے، گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ نماز عشاء میں وقت پر نہیں جا سکے۔ مہمانوں کو فارغ کرنے کے بعد جب وہ شہر میں نکلے کہ کہیں مجھے جماعت کے ساتھ نماز مل جائے، لیکن وہ پورے شہر میں گھومے پھرے، ان کو کہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملی۔ واپس آئے تو پریشان سوچنے لگے، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا جو درجہ ہے نا، جو ثواب ہے وہ عام جماعت اکیلے جماعت پڑھنے سے نا 27 یا 25 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھنے لگ گیا جماعت، میں نے کل 27 دفعہ اپنی عشاء کی نماز پڑھی کہ شاید میں جماعت کے درجے پر پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں میں 27 مرتبہ جماعت پڑھی میں نے اور میں سو گیا۔ رات کو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار ہیں، وہ اتنی تیز رفتاری سے جانے کا، پیچھے میرا گھوڑا ہے، میں ان کے قریب اپنا گھوڑا کرتا، وہ مجھ سے اور آگے چلے جاتے ہیں، میں بھی قریب کرنے کی کوشش کرتا، جب میں قریب ہوتا وہ مجھ سے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں کوشش میں جاؤں کہ میں ایک گھوڑ سوار کے قریب ہوں، میں نے اس سے پوچھا میں آپ کے برابر کیوں نہیں آ رہا؟ تو وہ فرمانے لگا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی امام عبداللہ نے 27 مرتبہ جماعت پڑھی، نماز اپنی گھر میں ادا کی، لیکن وہ 27 مرتبہ پڑھنے سے بھی اس 27 گنا درجے کو نہیں پہنچ سکے جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب اس طرح بات میں تھے کہ ہم چاہتی ان کے اندر نماز کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر بستر مرگ میں لٹے ہوئے ہیں، نماز مغرب کی اذان ہو گئی، فرمانے لگے مجھے مسجد میں لے کے جاؤ، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کے صحابی آپ بیمار ہیں، آپ بستر مرگ میں ہیں، آپ کس طرح جائیں گے مسجد میں، آپ کو کس طرح لے کے جائیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں نے اذان سنی ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ دیگر صحابہ کرام ان کو مسجد میں لے کر گئے، ان کو اٹھا کر مسجد میں لے کر گئے، ان کو وضو کروایا اور نماز مغرب کی رکعت میں وہ ادا کی، پہلی رکعت میں نماز مغرب کی ادا کی اور دوسری رکعت میں وہ وفات پا گئی۔ یہ تھی دل کی محبت، ورجل معلق فی المسجد، دل جڑا ہوا تھا مسجد کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے نمبر پہ ان دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، فی اللہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، فی اللہ صرف اللہ کے لیے، اجتماعا علیہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی تعلق نہیں، کوئی دنیاوی اغراض نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، اجتماع علیہ فی اللہ صرف اللہ کے لیے، وتفرق علیہ، اور جب جدا ہونے کا وقت آتا ہے تب بھی وجہ صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ کہ کاروبار میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کہ آپس میں دوستی یاری میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ وتفرق علیہ، تفریق بھی جگہ میں ہوتی ہے، جدائی بھی جگہ میں ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، نہ کوئی دنیاوی غرض، نہ کوئی کاروباری تعلق۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری جلالت اور عظمت کی خاطر دو محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج من کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، جس دن دھوپ کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی
اور سایہ پورے روزے محشر میں کسی جگہ سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا. کیا صرف اور صرف محبت کی ہے اللہ تعالیٰ کی جلالت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, کوئی اغراض نہیں, کوئی دنیاوی اغراض نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورِهِمْ يَهْتَدِي النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ. ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن میں شہداء اور نبی ہوں گے. اس قدر زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے. فرمایا نور کے ممبر ہوں گے اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا جائے گا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, یہ وہ دو شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کی. اسی طرح نمبر 5 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو شخص برائی کی دعوت اس کو دی جاتی ہے اور وہ اسے منہ پھیر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال, ایک وہ شخص جس کو ایک ایسی عورت اپنی طرف برائی کی دعوت دیتی ہے جو ایک عام عورت نہیں ہے, جو ایک بری عورت نہیں ہے, وہ منصب والی عورت ہے, ذات منصب والی عورت ہے, وہ حسب نسب والی عورت ہے, وہ خوبصورت عورت ہے. اور وہ شخص آگے سے کیا کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, اس میں دیکھا جائے وہ شخص اپنی عزت کی خاطر نہیں بچ رہا, اپنی شرافت کی خاطر نہیں بچ رہا, معاشرے میں اس کی ذلت ہو جائے گی اس کی خاطر نہیں بچ رہا, وہ بچ رہے کس کی خاطر؟ اخاف اللہ, اللہ کا ڈر. صرف اور صرف اس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہے. اس کو ایک ایسی عورت دعوت دے دی ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہے, خوبصورت ہے, منصب والی ہے, حسب نسب والی ہے, امیر ترین عورت ہے, لیکن وہ اللہ کی خاطر, صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ اس برائی کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. 3 لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. اس میں سے سب سے پہلا شخص شیخ الزانی, ایسا شخص جو بڑا بھی ہو اور وہ زانی بھی ہو. لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے وَمَلِكُ الْكَذَّابُ, جو جھوٹا بادشاہ ہے. اور تیسرا وہ شخص جو متکبر فقیر ہے, وہ ایک فقیر بھی ہے اور وہ تکبر بھی کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام بھی فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جو جنسی لذت ہے اس کے لیے مقرر کر دیا اس کی لونڈی اور اس کی بیوی کو. آج کل تو لونڈی کا زمانہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ اس کی بیوی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی آیات مبارکہ میں جس سورت میں یہ آیات ہے اس کے شروع میں فرمایا ہے قد افلح المؤمنون, یقیناً وہ فلاح پا جائیں گے. وہ لوگ والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 نمبر میں اس شخص کا ذکر کیا جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے, نہ کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے, چھپ کر صدقہ کرتا ہے. اور رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس قدر چھپا کے خرچ کیا ہے, اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے, اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے. اس قدر مختلف صدقہ کیا ہے, نہ کہ لوگوں کو بتا کر صدقہ کیا ہے, اعلان کا صدقہ کیا ہے, اور نہ ہی تصویریں وغیرہ کھنچوائی ہیں, نہ ہی اس میں اشتہارات دیے ہیں, نہ ہی کوئی مشغولی دی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم ظاہری طور پر صدقہ کرو نا بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو چاہیے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. مگر اگر تم اس کو چھپا کر صدقہ کرو گے نا، اگر تم اس کو چھپا کر صدقہ کرو گے، لوگوں کو بتائے بغیر صدقہ کرو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فقیروں کو دو گے، یہ تمہارے لیے خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ تم ظاہری طور پر صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر صدقہ کرنے کو ناپسند نہیں فرمایا، لیکن مخفی صدقہ کرنے کی ایک الگ فضیلت بتائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخفی صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا فقیر کا اور وہ تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ فضل کا. واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. نمبر ایک مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور نمبر دو پہ فضیلت کا وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو ساتواں شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ نصیب ہوگا وہ شخص ہے جو تنہائیوں میں خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، تہجد کا وقت ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، کوئی ریاکاری کا سبب بنتا ہی نہیں ہے، کوئی آس پاس دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی لوگوں کی عوام کا جھوٹ کوئی وجود نہیں ہے. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کہ وہ آدمی جو رات کے وقت روتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں. انسان جب ظاہری طور پہ کر رہا ہوتا ہے روتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کیا پتہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیا پتہ یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یار میں اللہ کی راہ اللہ کے لیے کتنا روتا ہوں، اللہ کے سامنے کتنا روتا ہوں. لیکن وہ شخص جو تنہائی میں روتا ہے اس کے سامنے صرف اس کا اللہ موجود ہوتا ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ چیز واضح ہے کہ وہ خوف خدا کے لیے رویا ہو نہ کہ ریاکاری کے لیے فرمایا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے اور عرش کے سایہ کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُصَلِّ وَهُوَ يُصَلِّ اور نماز پڑھ رہے تھے اور تکبیر کیا تھی وَرِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كَأَزِيرُ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبَجَالِ. آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آتی جس طرح ایک ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کس قدر بلند ہے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا سے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حقیقت نیکی کی بنیاد ہوتی ہے، انسان جب ڈرتا ہے نا اس کے اندر نا نیکی موجود ہوتی ہے. اگر وہ برا شخص ہے وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے نہیں روئے گا. جس شخص کے اندر نیکی کی بنیاد پہلے سے موجود ہے وہی اللہ کے سامنے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کہ وہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں. ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھل جائیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر گناہ ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں ہوتا. دل کا خوف خدا سے لرز جانا ہی مومن کی علامت ہے. قرآن پاک میں اسی بار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. خالص مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کام جاتے ہیں، وجلت قلوبهم کام جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہے خوف خدا سے دہن جانے والے وہ شخص
جن کو اللہ تعالیٰ 7ویں نمبر پر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور ان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔